نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یاران جہاں کہتے ہیں، یاران جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ جس خطہ عرض پر 39,102 مربع میل پر بسنے والے آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا حق چھین لیا گیا ہے، اسے دنیا کشمیر کے نام سے جانتی ہے۔ کشمیری مسلمانوں کو لوٹنے کی دہشت گردی آج عروج پر ہے۔ ہندو فوج نے ہماری ماؤں بہنوں کی اس نے تار تار کی ہیں، ہندو فوج نے مسلمان بیٹیاں بے آبرو کی ہیں، پائلٹ گن سے مسلم آبادیاں تباہ کی جا رہی ہیں، معصوم بچوں کی آنکھوں میں گولیاں اتاری جا رہی ہیں۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ یہ بچے آپ کے میرے گھر کے ہوں تو کیا قیامت برپا ہو۔ آج جو ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں تو یورپی ممالک کی ہونٹ چپکے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، دنیا کی تاریخ میں بدترین قتل و غارت کشمیری بھائیوں پر مسلط کر دی گئے ہیں۔ قائد حریت سید علی گرانی کی مکتب سے ابری ہوئی بکار نے دل چیر دیا ہے کہ مسلمانوں اگر میں مر گیا تم کو خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ وہ کشمیر جسے بانی پاکستان نے پاکستان کی شرک قرار دیا، وہ شراک آج ہندوؤں کے قبضے میں ہے، مگر اب تک ہم اس کو آزادی کی منزل تک نہ لا سکے۔ مصلحت کے ہاتھوں سیف کیوں مجبور ہو کر، مصلحت کے ہاتھوں سیف کیوں مجبور ہو کر، بچتا کہاں جس میں شرک سے دور ہو کر۔ جناب والا، کشمیر کی اصول آزادی کے لیے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے نوجوان میدان عمل میں اتر آئے ہیں۔ آج ہم پاکستان کو امید بھری نگاہوں سے پکار رہے ہیں۔ آج اس وادی جسے جنت کشمیر کہا گیا، آج ہر درد مند مسلمان اس جنت کشمیر وادی کے بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر کھڑا ہونا چاہیے، مگر اب تک آزادی کی منزل تک ہم اسے نہ لا سکے۔ سامعین محترم، قوم وطن سے نہیں، قوم نظریے اور عقیدے سے بنتی ہیں۔ اس نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر آؤ کشمیری بھائیوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا رشتہ نبھائیں کہ ہمارا یہی نعرہ ہے کہ کشمیر ہمارا سارا ہے۔ ہمارا یہی نعرہ ہے کہ کشمیر ہمارا سارا ہے، اس کی پاک دھرتی پہ دشمن نہیں گوارا ہے۔ ظلم سہتے کہتے ہیں کشمیری مائیں بہنیں بچے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔